اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے تذکرے میں حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، ان کے گناہ کا ذکر اور ان پر نازل ہونے والی سزا کو بھی قرآن پاک میں بارہا بیان فرمایا۔ قوم لوط کہ جس کا گناہ رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان کا گناہ اور ان کا عمل یہ تھا کہ جو عذاب کا سبب بنا وہ یہ کہ یہ اپنی شہوت کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پوری کی پوری قوم کو زمین سے کئی فٹ اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر پلٹ کر واپس زمین پر مارا، اور پھر اس کے بعد رب کائنات نے ان پر پتھروں کی بارش فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے، سورہ نمل میں بھی ملتا ہے، اور دیگر بہت سی مواقع پر اس قوم کا ذکر اپنے گناہ اور اس کی سزا کے طور پر سزا کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کہ یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو تم سے پہلے اور کسی بھی قوم نے نہیں کی۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ بے شک تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہ وہ گناہ تھا کہ جس کے سبب اللہ رب کائنات نے پوری کی پوری قوم کو تباہ اور برباد فرمایا۔ پھر ہمیں اس عمل کا، یعنی مرد کا مرد سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، عورت کا عورت سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، اس کا ذکر اور اس کی سزائیں، اس کی وعیدیں قرآن میں بھی ملتی ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وعیدیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر کسی چیز کا خوف نہیں سوائے اس کے کہ تم قوم لوط کے عمل میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے ایسے شخص کے لیے کہ جو اس قسم کا عمل کرے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اقتلوا الفاعل والمفعول، کہ فاعل و مفعول یعنی عمل کرنے والے کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 7 افراد ایسے ہیں، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پر اترتی ہے۔ ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ جس پر روزانہ رب کی لعنت 3 مرتبہ اترتی ہے، اور باقی پر 1 مرتبہ، اور وہ 3 مرتبہ والا شخص جو ہے وہ وہی ہے کہ جو قوم لوط کا عمل کرتا ہو، جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو روز صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں، اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں۔ عرض کی گئی، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 4 کون سے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 میں سے پہلا وہ شخص ہے وہ مرد کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، پھر وہ عورت کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو قوم لوط کے عمل میں یعنی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے۔